اور یہ سب کچھ میں نے صرف اس لیے پہنا ہے کہ تھوڑا سا آپ کو انٹرٹین بھی کیا جائے اور آپ کو جو ہے وہ سمجھایا بھی جائے کہ آج کا جو پروگرام ہے وہ کس پہ ہے. ہمارے ساتھ ہماری بہت ہی پیاری بہن اور پاکستان کا فخر ہمارے ساتھ موجود ہیں, جنہوں نے دنیا کے 12ویں سب سے بڑے اور 8ویں سب سے بڑے جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں پہاڑ کو جو ہے سر کی ہے. صنفیں ویسے تو نازک ہیں لیکن پہاڑوں کو نازک سمجھتی ہیں اور ان کو جو ہے سر کر کے اوپر چلی جاتی ہیں. یہ ہمارے پاس کچھ اکوپمنٹس ہیں, آپ نے مجھے دیکھا ہے یہ جیکٹ ایک میں نے پہنی ہوئی ہے, یہ صرف آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے سمجھانے کے لیے کہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیکٹس کا جو کلر ہوتا ہے وہ ڈارک ہوتا ہے, وہ کیوں ہوتا ہے وہ بھی ان سے جانیں گے. اس کے علاوہ یہ بتائیں گے کہ یہ جو چیزیں ہیں اور یہ جو شوق ہے بے شک خطرناک بھی ہے اور مہنگا شوق بھی ہے. آپ یہ پیچھے میرے پیچھے الماری دیکھ رہے ہیں, الماری کے اندر آپ شوز دیکھ سکتے ہیں, لاکھوں کی مالیت کے یہ شوز ہیں. یہ ہیلمٹ ہے, ظاہر ہے ہیلمٹ پہنا جاتا ہے سر کو بچانے کے لیے. یہ ہیلمٹ کو ہم اپنی جگہ پر دوبارہ واپس رکھ دیتے ہیں. یہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جب پہاڑ کے اوپر جاتے ہیں تو ایسے ایسے مار کے تاکہ یہ جو ہے وہ پہاڑ کے اندر سوراخ کر لے اور آپ گرپ جو ہے وہ مضبوط ہو جائے. اس کو ہم واپس اپنی جگہ پہ جو ہے وہ پہنچا دیتے ہیں. پھر یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سٹکس موجود ہیں ظاہر ہے گرپ کو کرنے کے لیے. پھر یہ کچھ چیزیں جو اکثر آپ نے شاید موویز میں ہم نے تو دیکھی ہیں کہ اکثر وہ جب کسی مشن پہ جا رہے ہوتے ہیں انہوں نے پہاڑوں کے اوپر چڑھنا ہوتا ہے تو یہ وہ چیز ہے جو آپ کو اوپر لے کے جاتی ہے. یہ ظاہر ہے مجھے تو انفارمیشن نہیں تھی لیکن ہمیں انم نے بتایا کہ یہ جو ہے نیچے نہیں آتی, یہ صرف اوپر جانے کے لیے آپ کو محفوظ رکھتی ہے, آپ کو سیو رکھتی ہے. بہت قیمتی چیز ہے. کبھی کبھی لوز بھی ہو جاتا ہے, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ جیسے یہ ہے ہم اس کو ایسے کھولتے ہیں اور اس کے اندر رسی ڈال کے اس کو ایسے لاک کر دیتے ہیں. تو یہ اسینڈر ہے جس سے ہم اپنے آپ کو اوپر لے کے جا رہے ہوتے ہیں. تو ایک دو جگہ پہ ہمارے ساتھ ابھی لاسٹ ٹائم اس طرح سے ہوا کہ رسی جو تھی وہ برف میں دھنسی ہوئی تھی. جیسے رسی کو کھینچا ہے تو وہ آگے برف میں دھنسی بھی نکلی ہے. اس پہ جب یہ اسینڈر گیا نا تو یہ لوز ہو گیا. یہ اب میں اس پہ کر کے ایسے اوپر چڑھنے لگی ہوں لیکن یہ واپس نیچے کی طرف آ گیا. تو پھر اس کیس میں ہمیں اس کو صاف کرنا پڑتا ہے پراپر. پھر رسی کو دیکھتے ہیں, پھر اس کو کرا کے جب ہمیں لگے کہ اب یہ لاک ہو رہا ہے واپس ورک کر رہے تو پھر اس پہ مزید آگے چڑھا جاتا ہے. جی بالکل ٹریننگ لینی پڑتی ہے, ٹریننگ کے بغیر تو آپ نہیں جا سکتے. جی بالکل ہو رہی ہے. اچھا چلیں ہم باقی تب تک چیزیں بھی دکھا دیتے ہیں, آپ یہ دیکھ سکتے ہیں. یہ ہے, یہ بھی انہوں نے مجھے بتایا, مجھے تو کچھ اس کے بارے میں ABC بھی نہیں پتا تھی. تو یہ یہاں پر لگتا ہے آپ نے موویز میں دیکھا ہوگا یہ اترنے کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے کہ فگر آف 8 اس کو کہا جاتا ہے. اور جب پہاڑیوں سے اتر رہے ہوتے ہیں اکثر ہم نے تو ہیروز کو دیکھا ہے, تو ہمارے ساتھ بھی سمجھو ایک ہیروئن ہی موجود ہے جنہوں نے ظاہر ہے ایسے کارنامے کیے ہیں. پھر مختلف قسم کی گلاسز جہاں پر موجود ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں. یہاں پر ظاہر ہے مختلف قسم کے موسموں کے ساتھ سکن کے لیے جو ہے چیزیں یہاں پر موجود ہیں. پھر شوز کے نیچے یہ جب آپ مطلب کہ گرپ کو اپنے پاؤں کی گرپ کو لگانے کے لیے یہ یہاں پر موجود ہے. اور یہ جو کیا کہتے ہیں کریمپ آنز. اور یہ جو شوز ہیں یہ لاکھوں کی مالیت کے یہ شوز ہیں. اور ظاہر ہے آپ یہ پیچھے پکچر بھی شاید کیمرہ میں آپ دیکھ رہے ہوں گے, اس کی بھی کہانی ہے, یہ بھی ہسٹری ہے, یہ نہیں سے جانیں گے. ماشاءاللہ سے میڈلز بھی انہوں نے آپ دیکھ سکتے ہیں, گولڈ میڈل موجود ہیں اور باقی اور کافی میڈل. اور پھر یہاں پر لائٹس بھی یہ موجود ہے, یہ تو ایک ٹارچ لائٹ ہے اور یہ وہ ہیڈ پہ لگانے کے لیے, سر پہ لگانے کے لیے, یہ پیچھے بیٹری ہے. باقی گفتگو جو ہے وہ ان سے جانتے ہیں. میں ساتھ ساتھ میرے خیال میں جیکٹ اتار دوں تو زیادہ بہتر ہے. کیسے یہ شوق ہوا آپ کو؟ بس یہ شوق ہو گیا, کچھ سمجھ نہیں آئی, اور بس فیری میڈوز ٹریک تھا اور ناگا پربت بیس کیمپ کا ٹرپ تھا یہ ہمارا ہنی مون ٹرپ. تو بس اس سے اسٹارٹ کیا اور آہستہ آہستہ بس یہاں تک کام پہنچا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ اس کے آگے کہاں جاتے ہیں. اچھا ہنی مون پہ پہاڑوں پہ گئے آپ لوگ؟ جی نارملی ہوتا ہے نا کہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم سوئٹزرلینڈ جا رہے ہیں, ہم ڈفرینٹ کسی اور ملک میں جا رہے ہیں ہنی مون ٹرپ کے لیے. سو ہمیں بیسکلی ہمیں پتہ نہیں کیوں ایسا فیل ہوا کہ ہمارے پاکستان میں لوگ دور دور سے یہ سب ہمارے جو پہاڑ ہیں یہ دیکھنے کے لیے آتے ہیں, اور ہم یہاں پہ یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھی ویکیشن یہ ہے کہ ہم تھائی لینڈ چلے جائیں, ہم سوئٹزرلینڈ چلے جائیں, ہم دوسرے ملکوں میں جائیں, اور دوسرے ملکوں سے لوگ ہمارے ملک کی جو بیوٹی ہے وہ دیکھنے کے لیے آتے ہیں. سو یہی سوچتے ہوئے ہم نے کہا کہ نہیں ہم یہاں پہ جائیں گے پاکستان میں ہی. پھر مری ناران کا گان وہاں تک جانے کا وہ ہمارا ارادہ اس لیے نہیں ہوا کہ ہمیں تھا کہ وہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ دیکھی ہوئی بھی ہوتی ہیں بچپن سے, اور وہ اس میں ایسا ہمیں نہیں لگا کہ ایکسپلور کرنے والا اس طرح سے کچھ ہے. تو پھر اس لیے ہم نے یہ فیری میڈوز کا ٹرپ بنایا کہ فیری میڈوز واقعی دیکھنے کی جگہ, مطلب کہ ابھی بھی
فرسٹ ٹائم آپ کا فرسٹ ٹائم مشکل تھا. پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ اگر میں اپنی پکچرز آپ کو میں شیئر کروں گی, آپ دیکھیں تو اس میں میں نے جو نارمل سنیکرز ہوتے ہیں نا وہ پہن کے چلی گئی تھی. اتنا آپ سوچے, ابھی آپ ہمارا گیئر دکھا رہے ہیں اور پہلے ٹرپ پہ وہ سنیکرز پہن کے گئے ہوئے ہیں. اچھا, اس کے بعد ہم نے ایک ٹرپ کیا تھا ونٹر سروائیول. تو اس میں اٹ واز لائک کہ آپ دسمبر میں جا رہے ہیں, -20 -30 پہ آپ نے سروائیو کرنا ہے, اور وہ بھی اپنے کسی وہ ٹینٹ میں یا اس طرح سے باہر سونا ہے. وہ ہم نے وہ اس لیے کیا تھا کہ ہمیں اپنی تھوڑا سا اسٹیمنا کا آئیڈیا ہو جائے. تو مجھے یاد ہے ونٹر سروائیول کرنے گئے ہیں, نہ اچھی ساکس لے کے گئے ہیں, نہ اچھے گلوز لے کر گئے ہیں, گیئر نہیں ہوتا تھا, پتہ ہی نہیں ہے, ایسے نارمل جیکٹس لے کے چلے گئے. اور وہاں پہ جیسی سورج نیچے ہوا اور جو وہ ٹھنڈ اچانک سے ٹمپریچر ڈاؤن ہوا نا, تو تب ہمیں پتہ چلا تھا کہ وہ واقعی ونٹر پھنس گئے. ہم نے انر نہیں پہنے ہوئے تھے. نارملی ٹریکرز بھی اور یہ ماؤنٹینرز ہم تو لازمی وہ انر ایک جو نیچے ہے نا وہ لازمی بیس لیئر وہ لازمی ہے. ہم ونٹر سروائیول کرنے گئے تھے وداؤٹ دیٹ بیس لیئر. تو یہ اور اس میں چاہے آگ کے آگے بیٹھ جائیں, چاہے پاؤں آگ پہ رکھ دیں, کچھ فرق نہیں پڑے گا. اس میں ایک طریقہ ہوتا ہے کہ اس میں اپنے پاؤں کا یا اس طرح اپنے ہاتھوں کا ٹمپریچر واپس لانے کے لیے آپ کو, جیسے عزیر تھے میرے ساتھ, تو عزیر کی جیکٹ کے اندر وہ وہاں پہ جو لوکل تھے نا انہوں نے مجھے کہا کہ عزیر کے یہ بغل میں ہاتھ رکھو یا اپنے پاؤں بھی رکھو, تب یہ نارمل ہوگا. وہ آگ پہ بھی نارمل نہیں ہو رہا تھا. تو اتنا یہ ایک ہیک تھا جو میں نے وہاں پہ سیکھا تھا. اچھا, تو نہیں اسٹیمنا چیک کرنے کے لیے کہ کیا ہے, آپ لوگ اتنا دور, ہم تو وہ سوئمنگ پول کے اندر سانس بند کر کے چیک کر لیتے کہ ہمارا کتنا رسک لینے کی کیا ضرورت ہے. کیا سوئمنگ پول ذرا وہ پرانا ہو گیا تھا نا, وہ چیک کر لیا ہوا تھا, تو ہم نے کہا تو چھوڑ. اچھا, میڈلس کے بارے میں تھوڑا سا آپ بتائیں. یہ آپ کی گلاسیں میں نے دوبارہ یہاں پہ رکھ دی ہیں, تو ان کو بھی بتا دیں گے, میں کچھ لے کر نہیں گیا. اچھا, تو تھوڑا سا بتا دیں میڈلس کے بارے میں کہ ماشاءاللہ میڈلس میں نے یہ میڈلس بالکل اس لیے نہیں لگایا کہ کوئی آئے اور کوئی دیکھے ان کو. یہ صرف اور صرف اسپیس کی وجہ سے, ہمارے پاس اسپیس تھی تو ہم نے یہ میڈلس اس طرح سے لگا دیے. یہ میڈلس جو ہے وہ ہم نے ڈفرینٹ رنس پہ جا کر ایک میں نے ہل میراتھن کی تھی, اس کا ایک میڈل ہے. پھر میں نے گلیات ماؤنٹین ٹریل رن کیا تھا, اس پہ ماؤنٹین ٹاپ پہ جانا تھا بھاگ کے, وہ ڈونگا گلی وہ سارا بھاگ کے, وہ گلیات وہ بھاگ کر آپ نے جو ہے نا وہ اینڈ اس کو کرنا تھا. تو آپ میری ویڈیو ہے جو اینڈ پوائنٹ کی, تو آپ اس پہ دیکھ سکتے ہیں کہ بارش ہو رہی ہے, اس میں بھاگتی ہوئی آ رہی ہوں, اتنا پانی ہے, کیچڑ بن گیا ہوا ہے, اور میں اسے بھاگتی ہوئی آئی تھی اور راستہ بھی نہیں پتہ تھا. مطلب سیدھا بس جاتے جا رہی ہوں, راستہ کچھ نہیں پتا کہ کدھر جانا ہے, کیونکہ وہ گلیات میں وہ رن تھا. تو وہ بس اس کا اینڈ کیا تو وہ گولڈ میڈل مل گیا. اور اس طرح ایک ہل میراتھن میں نے اس سال کیا تھا, اس میں کرنا تھا ٹریل 5 کی پارکنگ سے اسٹارٹ کر کے منال, ڈائنو ویلی سے واپس پیر سوہاوا ہاف میراتھن. اچھا, وہ اس کا ایک میڈل مل گیا. تو مطلب ڈفرینٹ بس اس طرح کے میڈلس ہیں. اچھا, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا, ظاہر ہے کچھ شوق ایسے ہوتے ہیں کہ اس کے اوپر پیسے صرف لگتے ہیں, اور کچھ شوق آپ کو ظاہر کچھ پیسے واپس بھی دیتے ہیں. تو اس میں آتے ہیں پیسے واپس کہ صرف لگتے ہیں؟ مجھے نہیں لگتا کہ شوق میں پیسے آنا یا پیسے جانا وہ کوئی بھی نہیں دیکھتا. مطلب شوق کا کوئی مل نہیں ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے تو وہ اپنے ذہن میں بنا رہا ہے کہ میں بھی جاؤں میڈل جیتوں, تو وہ صرف لگتے ہیں پیسے. آپ کو کسی طرح کی حکومت کی سپورٹ یا کسی طرف سے کچھ بھی نہیں. یہ جو رننگ کی میں بات کر رہی ہوں, اس میں تو میں اگر شیئر کروں تو کہ کوئی رننگ کے جس میں نے ابھی 2 مثالیں دی ہیں, ان میں آف کورس بہت سے ہمیں پرائزز ملے. اگر میں فرسٹ پوزیشن پہ آئی ہوں تو مجھے بہت زیادہ اپریشیٹ کیا گیا. تو اس طرح کی چیزیں تو وہ آئی ڈونٹ تھنک کہ ہم نے کبھی بھی کوئی انعام جیتنے کے لیے یا پیسے لینے کے لیے پیسے نہیں لگائے. ہم نے اپنے شوق کے لیے لگائے ہیں بس. ہمیں اس سے نہیں فرق پڑتا کسی نے ہمیں پیسے دیے یا نہیں دیے. جو اچیومنٹ ہے, جو آئی تھنک اٹس ناٹ رانگ اف آئی سے کہ جو ہسٹری ہم نے بنائی ہے, سو اٹ از دیئر, اٹ از آر لیگیسی. ہمارے بچے ہیں, ہمارے بعد بھی دے کین لک انٹو دا بکس, اور ان کو پتہ ہوگا کہ یہ ایک ہسٹری میکنگ ایونٹس تھے جو ہمارے پیرنٹس نے کیے ہیں. تو ہمیں پیسے ملے یا نہ ملے, ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا. نہیں, میں لوگوں کے لیے پوچھ رہا تھا کہ اگر لوگ اپنے ذہن میں کر لیتے ہیں تو وہ ظاہر ہے اب ان کو جو ہے وہ جواب مل چکا. لیکن میں ہمیشہ یہ بات شیئر کرتی ہوں کہ جب ہم نے اسٹارٹ کیا تھا, بہت سے ٹریکس پہ بہت سے ایسے دوست ہیں جن کا میں نام لے کے بتا سکتی ہوں, کس سے کب سلیپنگ بیگ مانگا ہے, کس سے کب جیکٹ مانگی ہے, کس سے کب ڈاؤن جیکٹ اچھی والی نہیں ہے وہ مانگ لی ہے. تو اس طرح مانگ کے
کسی کے جوتے میرے سائز کے مجھے پتا ہے کہ بھائی یہ چل جائے گا تو میرے خراب ہے تو میں نے اس سے مانگ لیے ہیں. ہم نے بہت سی چیزیں مانگی. ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس اتنے پیسے تھے کہ ہم اسٹارٹ میں اپنے پیسے لگا کے ٹرکنگ گیئر پورا کریں. ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ ہمارا شوق کس لیول کا ہوگا یا کیا. تو ہم نے یہ چیزیں مانگ کر پھر ہم واپس کرتے تھے. تو اس طرح کر کے ہم نے کیا ہے. اچھا تو اب آگے کیا کچھ اگلا بھی کچھ سوچا اسٹیپ کہ اب کون سی پہاڑی کو جو ہے وہ؟ دیکھیں اٹس آل اباؤٹ ایڈونچر. آپ جیسے کہ یہ دیکھ رہے ہیں یہ صرف پہاڑوں سے ریلیٹڈ اچیومنٹس نہیں ہیں. سو اب نیکسٹ جو بھی ہوگا انشاءاللہ کچھ ایڈونچرس ہی ہوگا. مطلب ابھی وہ راز ہے. اچھا جو ابھی جاتے ہوئے کچھ جو مشکلات ہوتی ہیں کچھ مشکلات کے بارے میں بتائیں. مشکلات تو دیکھیں پہاڑ تو آسان نہیں ہے. اسپیشلی کوئی بھی 8,000 میٹر کا پہاڑ آسان نہیں ہے. چاہے وہ 14واں بلند ترین پہاڑ ہو, پہلا بلند ترین پہاڑ ہو, 8,000 میٹر کا پہاڑ کوئی بھی آسان نہیں ہے. مشکلات کچھ ان یوزول ٹائپ کی بھی کبھی کبھی ہو جاتی ہیں. جیسے اس دفعہ میرے ساتھ یہ ہوا تھا کہ میری آکسیجن ختم ہو گئی تھی ڈیتھ زون پہ 8,000 میٹر پہ. اس سے اوپر میں جب سمجھ کر لیا اس سے تھوڑا سا نیچے آ رہی تھی تو آکسیجن ختم ہو گئی تھی. تو وہ آکسیجن کے بغیر وہ سروائیول اور وہ جو چیز میں نے فیس کی ہے نا, میں اس میں نہیں جاؤں گی کہ میں نے وہاں پہ کیا کیا چیزیں فیس کی. آئی ووڈ سے کہ میں نے اس سے بہت لرننگ کی ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں دوبارہ جاؤں تو میں اور اسٹرانگ ہوں. اس میں سروائیو کیسے کیا میں نے؟ سروائیو یہ تھا کہ مینٹل اسٹرینتھ تھی, یہاں سے سروائیو کیا ہے. فزیکلی آئی واز ڈیڈ, مجھے نیند آ رہی تھی, مجھے لگ رہا تھا کہ میں سو گئی ہوں, میں نے سبمٹ کر لیا میں نیچے جا کے, کیونکہ وہ 16 گھنٹے چل کے اوپر پہنچے تھے. اب وہ 16 گھنٹے پہنچ کے صبح 11:30 بجے اب واپس نیچے اترنا شروع کیا ہے. پھر آکسیجن بھی ختم ہو گئی ہے, تو آکسیجن ختم ہوئی تو اسپیڈ اور سلو ہو گئی. وہاں سے 11:30 سبمٹ کر کے رات کے 12 بجے میں صرف 7,000 میٹر پہ جو کیمپ تھا وہاں پہ پہنچتی رات کو 12 بجے. تو مجھے بیچ میں ایسا بھی مطلب اسٹارٹ میں تو کبھی نہیں لگا کہ میں نہیں جا سکتی. مجھے یہ لگتا رہا کہ میں سو گئی ہوں. میں نے سبمٹ کر لیا, میں نیچے جا کے سو گئی ہوں. پھر میں اچانک ایسے اٹھتی تھی کہ نہیں میں یہاں پہ ہوں. میں اپنے آپ کو جگاتی تھی, اپنے آپ کو ایسے کر کے کہ میں اٹھی ہوئی ہوں, میں نے اٹھنا ہے, میں نے چلنا ہے. میں ورنہ وہاں پہ بیٹھ گئی تھی ایک جگہ پہ رات کے 8 بجے. تو میرے جو تھے وہ ہاتھ بالکل اب مجھے سنو بلائنڈنس بھی اسٹارٹ ہو گئی تھی. تو وہ آہستہ آہستہ بلر ہوتے ہوتے جب شام ہوئی نا رات, تو تب وہ ہیڈ لیمپ کی روشنی صرف اتنا تھا کہ رسی نظر آ رہی ہے اور پکڑی. اور میں نے کیا کیا کہ اسی چیز کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے اپنے بڑے والے گلوز اتار دیے تھے. سادے والے گلوز پتلے پہنے ہوئے تھے تاکہ مجھے زیادہ فیل ہو, میری گرپ وہ والی رہے. میں نے بار بار سیفٹی بھی چینج کرنی ہے, کیونکہ ایسا نہیں تھا کہ میں بالکل اندھی ہو گئی تھی. لیکن یہ کہ پہلے بلر ہونا اسٹارٹ ہوا, پھر جب شام ہوئی نا تو اس میں صرف ہیڈ لیمپ کا وہ رہ گیا. جیسے 8 بجے کے قریب جب مجھے آگے سے کوئی 2 لوگ نظر آئے, پیچھے سے آ رہے تھے 2 لوگ نظر آئے جو کہ آگے گئے, تو مجھے اس میں یہ لگ رہا تھا نیچے سے 2 لوگ اوپر بھی آ رہے تھے اگلے دن سبمٹ کرنے کے لیے. جیسے میں نے 27 تاریخ کو کیا, انہوں نے 28 کو کرنا تھا, وہ اوپر جا رہے تھے. تو وہ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ صرف لال سی کوئی چیز ہے, ریڈ کلر کا ڈاؤن سوٹ پہنا میں, صرف ریڈ لائٹ, ہاں اور ریڈ, ہاں یہ نظر آ رہا تھا مجھے. تو اس طرح بس میں نے کر کے اس کو بھی اوور کم کیا. اور پھر میرا یہ میں نے ویسے پہلے بھی سوچا ہوا تھا کہ لاسٹ پورشن جو ہے نا اس میں میں نے سلائڈ لے کے آنا ہے, کیونکہ اس پہ ساری وہ اس طرح کی برف تھی اور اس طرح ایسے تھا, بہت زیادہ اسٹیپ نہیں تھا. تو میں نے کہا کہ اس پہ جو نا میں واپسی میں نا سلائڈ لے کے آؤں گی. اس پوائنٹ تک میری انرجی بالکل ختم ہو چکی تھی. پھر وہاں پہ ایک پیچھے سے گورا آ رہا تھا اور ان کے ساتھ ایک ان کا گائیڈ تھا جو کہ وہ بھی پاکستانی ہی تھے. انہوں نے کہا کہ کیا ہوا ہے باجی؟ میں نے ان کو بتایا کہ مجھے تو بالکل نظر آنا بند ہو رہا ہے اور مجھے سنو بلائنڈنس ہو گئی ہے, جو کہ اسٹارٹ سے اب تو بالکل ہی وہ ہو رہا ہے. اور میں نے کہا کہ مجھے ہاتھوں پہ بھی اب میں نے پتلے گلوز پہنے ہوئے, مجھے نظر اتنا پراپر نہیں آ رہا, بس لائٹ سے میں وہ رسی والا پکڑ کے وہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ باجی دوسرے بڑے گلوز پہنے, آپ کی انگلیاں تو ختم ہو جائیں گی ورنہ ہاتھ پیروں میرا بہت برا حال ہوا تھا. تو انہوں نے کہا, میں نے کہا میں نے سلائڈ لے کر, انہوں نے کہا کہ نہیں, اگر ابھی آپ نے یہاں پہ بیٹھ کے گئے نا تو مسئلہ ہوگا, تو آپ میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ لیں تو ہم اکٹھے چلتے ہیں, آپ چلیں, کیونکہ اگر چلیں نہیں نا آپ تو ہاتھ پیر آپ کے بالکل یہ ختم ہو جائیں گے, کیونکہ سرکولیشن نہیں ہوگی, بلڈ فلو نہیں ہوگا.
تو میں نے پھر کچھ ٹائم ان کے ساتھ نا چلنا شروع کی. یہ رات کو 8 بجے کی بات ہے. چلنا شروع کیا اور اس کے بعد پھر میں نے کہا کہ اب تو شاید وہ پوائنٹ آ گیا, کیونکہ مجھے یہ یاد تھا کہ کیمپ 3 سے جب چلنا شروع کیا تھا نا تو وہ پورشن یہ میرے ذہن میں تھا, وہ پورشن سلائڈ لینا. پھر میں نے کہا کہ نہیں بیٹھتے, تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ بیٹھے بس پاؤں اوپر کر کے. اب وہ میرے آگے آگے تھے اور میں نے وہ پورشن سارا سلائڈ کر کے پھر میں نیچے گئی, اور رات کو 12 بج چکے تھے رات کے. تو یہ ہوا تھا میرے ساتھ.